نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 218 اور 219 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا کے بارے میں ذکر کیا، اور آیت نمبر 218 میں اب ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے شک بخشنے والا، بے حد بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے اور اسلام کی خاطر اگر اپنا وطن، مال، دولت، خاندان اور دوست احباب چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور دشمنان دین کا قلعہ کما کرنے کے لیے جہاد کریں گے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہی لوگ امید رکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی، یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے مال ہیں جن کی بدولت دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن اس سے خالی ہے وہ لاکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا دعویٰ کرے، حقیقت میں ان کے دل میں رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، پھر وہ شک و شبہ میں نہ پڑے، اچھی امید رکھے، خیر کی امید رکھے، رحمت کی امید رکھے، کیونکہ جو بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اجر ضرور دیتے ہیں، اس کا کیا برباد نہیں ہوتا، اسے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا، غفور الرحیم ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں۔ تو شراب آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز سے نشہ ہو جائے وہ شراب کہلاتی ہے، جس چیز کے پینے سے انسان ہوش میں نہ رہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اسے کہتے ہیں شراب، اور عربک میں کہتے ہیں خمر، اور خمر کا مطلب چھپانے کا بھی ہے، جو کہ عورت کی اوڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑے رہا کریں۔ تو یہاں آتا ہے نا بِخُمُرِهِنَّ، بِخُمُر، ٹھیک ہے، تو چھپانے کو، کوئی بھی چیز چھپانے کو ہم کہتے ہیں خمر۔ تو جب کوئی خمر پیتا ہے تو اس کی ہوش و حواس چھپ جاتے ہیں۔ تو میسر کہتے ہیں جوئے کو، اس کے معنی ہیں آسانی، سہولت۔ تو قرآن پاک میں ہے نا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، یسر آسانی، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اور البتہ ہم نے
قرآن کو آسان بنایا، تو مائسر کا مطلب ہوا کہ بغیر کسی تکلیف کے جو مال حاصل کرے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، صرف ہار جیت میں ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کوئی جیت گیا سارا مال لے گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے پینے اور جوا کھیلنے کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ دونوں کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں، باز رکھتے ہیں، نیکیاں کرنے سے روک دیتے ہیں۔ شراب اور جوئے کے نشے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کے ذمہ کچھ فرائض بھی ہیں جن کو اسے ادا کرنا ہے۔ وہ نشہ میں مست ہو جاتا ہے، کچھ ہوش نہیں رہتا، اسے دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان دونوں میں کچھ فوائد اسے نظر آتے ہیں۔ شراب پینے سے بعض وقت طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، گرمی آتی ہے۔ شراب اور جوئے کے نشے میں انسان وقتی طور پر رنج و غم بھول جاتا ہے۔ اس طرح کے باطل قسم کے فائدے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان سے جو روحانی اور جسمانی نقصانات پہنچتے ہیں اس کے مقابلے میں چند ایک جسمانی اور مادی فوائد کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے کہ کوئی بھی چیز نشہ والی ہے تو وہ خمر کہلاتی ہے، اور ہر جو نشے والی چیز ہے وہ حرام ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے ہیلا سازی کر لی۔ سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی فلاں کو اور ریشم اور خمر کو یعنی شراب کو اور باجوں کو یعنی میوزک وغیرہ کو حلال کر لیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی گھر ایسا ہی ہوگا جو خالی ہوگا باجے سے یعنی میوزک سے۔ ہر گھر میں میوزک ہے اور اس کو لوگ بڑی آسانی سے لے رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی سٹوری بھی ہوتی ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے، کوئی کوکنگ وغیرہ بھی بتانا چاہتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میوزک۔ گانوں وغیرہ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ میوزک ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض ایسے پروگرام ہیں جن کے پیچھے وہ میوزک لگا کے ہی بات کرتے ہیں۔ تو میوزک کو سب نے حلال سمجھ لیا، جبکہ ہمارے اسلام میں صرف اور صرف ڈفل جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بچائے، دوسرے دو کام بھی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ سب ہٹ جائیں، باز آ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پیئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور مائسر یعنی جوئے کے بارے میں بھی دیکھ لیں، سوچ لیں، آج کل 500 لاٹری، بیمہ اور سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہے ہیں وہ سب کے سب جوئے کی صورتیں ہیں۔ تو اسی آیت میں فرمایا، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد تسلیم کیے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ چند منافع کے ساتھ ان میں بہت بڑے نقصانات ہیں، یعنی جو فائدے ہیں وہ باطل ہیں لیکن جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، کہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے جوا کھیلنا اور شراب پینا۔ اور اسی آیت میں 3 قسم کے حکم ہیں، شراب سے ممانعت، جوئے سے ممانعت، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، کہ جو تمہارے لیے آسان ہو، کہ اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ یعنی آپ کے مال میں آپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، تو ان کا حق ضائع کر کے سب کا سب نہ خرچ کر دو،
بلکہ جتنا آپ کے لیے خرچ کرنا آسان ہو وہ دوسرے کے اوپر خرچ کر دو، یعنی صدقہ دے دو، خیرات دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے احکامات کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے، اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان احکامات کو سوچ لیا کرو، اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکامات کے موافق عمل کرو۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ تمہارے لیے سب کچھ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ کے خرچ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ فرمایا اسے اپنے بچوں پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس 1 اور بھی ہے۔ فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس 1 اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی، میرے پاس 1 اور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، یہ فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرو، اس سے بھی زائد ہے تو خادم کے اوپر خرچ کرو کیونکہ وہ بھی تمہارے گھر میں ہی ہے، تو اس سے بھی زائد ہے تو تم بہتر جانتے ہو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھنا ہے یا کسی کو صدقہ کرنا ہے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو صدقہ کر دو، تو کتنی آسانی رکھ دی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ رہے تو اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ بچ رہے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر دو۔ یہ مسلم میں موجود ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں احادیث کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدرے ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی ضرورت کے مطابق تم رکھ لو لیکن ضرورت سے بہت زیادہ جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، اور یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو شراب کے بارے میں بھی 3 احکامات ہیں۔ پہلے شراب کے نقصان کے بارے میں بتایا گیا، پھر آگے آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تو تیسرے حکم میں آ جائے گا کہ شراب ہے ہی حرام، شراب پینا حرام ہے، چاہے تھوڑی پیو، زیادہ پیو، کچھ بھی کرو، یہ شراب حرام ہے۔ اس وقت کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنے گھڑے کے گڑے جو بھی شراب تھی سب انڈھیل دی، گلیوں میں بہا دی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب حرمت کے بارے میں آیت آئے گی تو تفصیلاً احادیث کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جن سب نے ہاجرو ہجرت کی، وجاہدو اور سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالی غفور الرحیم معاف کرنے والا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فوائد ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اور اسم گناہ ہما ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے،
من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، من سے نفعہما دونوں کے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ سب خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہو، جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے احکام، لکم تمہارے لیے، الآیات احکامات، احکام، لعلکم تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔